بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا رازقو، یا خلیلو، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے پیارے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور آج انہی کا واسطہ دے کر تیرے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، تیرے سوائے کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کوئی نبی نہیں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں مومن کی صورتحال میں پیدا کیا، اور تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے اور تمام امت مسلمانوں کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہر باطن، لہو جسم، دل اور دماغ کے چھوٹے بڑے ہر ذرے ذرے سے ہوئے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے اللہ، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں پکا نمازی بنا دے اور ایمان کی بے شمار دولت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دنیا میں عزت عطا فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں بھائی چارہ، پیار، محبت اور دلوں میں اتفاق عطا فرما۔ اے دو جہان کائنات کے مالک، ہمارے دلوں کو گمراہی کے راستے پر چلنے سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے دل کو، دماغ کو ہر پریشانیوں سے سکون عطا فرما، اور ہمارے جسم میں اتنی قوت عطا کر کہ ہر آنے والی مشکل کا بس تیرا نام لے کر مقابلہ کرنے کی ہمت آ جائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں پہ لگے زنگ کو، گندگی کو تیری رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں تیرے قہر و غضب اور ہر عذاب سے بچا۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حشر کی رسوائی سے پناہ حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سے اس طرح راضی ہو جا کہ ہم تیرے پیارے ہو جائیں۔ اے اللہ، ہم سب کو ہر ناگوانی آفت سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم بہت پریشان ہیں، اور تیرے سوائے اپنی پریشانی کسی کو سنا نہیں سکتے۔ اے اللہ، ہماری پریشان روح کو سکون عطا کر۔ اے اللہ، رزق دے، روزی دے، روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان پہ ہی زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو کامیابی اور کامرانوں والی، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر برے لمحے سے، اور ہر برے وقت سے، اور آنے والے ہر بری آفت سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، نظر بد سے، جادو ٹونے سے، غموں سے، دکھوں سے، جنات سے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم سب کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان کے شر سے بچانا، اور حاسدوں کے حسد سے بچانا۔ اے اللہ، ہم سب کو حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ،
ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے۔ اے اللہ پلصراط کا راستہ آسان کر دے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں، تیرے بندوں سے نرمی کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، صلہ رحمی کریں۔ اے اللہ جس طرح تو پتھر کے اندر پیدا ہوئے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، ویسے ہی بے سہاروں، مظلوموں، غریبوں اور آفتوں میں گھرے بندوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اور بیماری سے بے شفا ہیں، ان سب کی بیماری کو شفا عطا کر کے صحت کی تندرستی سے نواز۔ جتنے بھی کنوارے لڑکے لڑکیاں زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یا خوبصورتی یا جہیز کی وجہ سے بنا شادی کے گھر میں بیٹھے ہیں، انہیں عزت کے ساتھ نیک اور صالح کار جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو سالوں سے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح کار اولاد کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ جو کاروبار میں حالاتوں کی یا نادانیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کی مجبوریوں تلے دبے ہیں، ان کی قرضداری کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اے اللہ جو نالائق اور نافرمان اور اکھڑ مزاج اولاد سے پریشان ہیں، ان کی اولادوں کو نیک توفیق عطا فرما، صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے بڑھاپے سے ان کی موت تک انہیں رزق کی تنگی سے بچا۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ ہماری عورتوں اور بچیوں میں بی بی فاطمہ کا ڈھنگ اور سلیقہ دے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ عورتوں اور بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ جس جس ملک میں بے گناہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر پتھر برس رہے ہیں، ان کے خون بہائے جا رہے ہیں، تیرے پیارے حبیب کے صدقے ان بے گناہوں پر تیری ایک نگاہ کرم ڈال دے اور ان کی حفاظت عطا فرما۔ اسلام کا بول بالا کر دے، اسلام کی جیت حاصل کر کے اسے بلندیوں پر پہنچا۔ جب جب دنیا میں فرعون، شداد، نمرود جیسے تاناشاہ پیدا ہوئے، تب تب ظلم کو مٹانے کے لیے جس طرح غیب سے تو نے تیرے پیارے بندوں کی مدد کی تھی، ٹھیک ویسے ہی تیرے عاجز بندوں پر رحم کی ایک نگاہ ڈال دے۔ پورے جہاں میں امت مسلمان پریشان ہے، ہم سب کی پریشانیاں اور دکھوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہر غریب جو تیرے گھر کی زیارت کے دیدار کو ترستا ہے لیکن پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آ نہیں سکتا، تو غیب سے ان کی یہ خواہش ان کی قسمت سے پوری کر دے۔ اے اللہ تو نے اتنی پیاری زندگی عطا کی ہے، اب اس کا انجام بھی اچھا عطا کر دینا۔ اے اللہ ہم اس حالت میں تیرے پاس آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو۔ اے اللہ جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ قبر کے ہر اندھیرے عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، تو حقیقت میں ہمیں اپنا بنا۔ لا الہ الا اللہ والی زندگی نصیب فرما، لا الہ الا اللہ والا علم نصیب فرما، لا الہ الا اللہ والی موت نصیب فرما، لا الہ الا اللہ والا حشر نصیب فرما۔ اے اللہ حاجتوں کو پورا کرنے والے تیرے سوائے ہماری حاجت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا،
لیکن پھر بھی اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوائے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ ہماری صورتوں کو نہ دیکھ، ہماری نیتوں کو نہ دیکھ، ہمارے دلوں کو نہ دیکھ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، بس ہمارا یقین کامل جو تجھ پر ہے اس کو دیکھ اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد کوئی تکبر نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد کوئی عذاب نہ ہو، ایسی موت عطا فرما جس سے باعث مغفرت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔